خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی کے بعد پروگرام اور میں ہوں آپ کا میزبان نظیم بٹ۔ ناظرین، ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان قریباً آج سے 70 برس قبل وجود میں آیا، اور اس کے وجود میں آنے کی جو بنیاد اور اساس ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں بتائی اور تاریخ میں بھی مستند پہلوؤں سے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ معرض وجود پر آیا، اور اس وقت شاید یہ نعرہ لگایا گیا، شاید کہ یقیناً یہ نعرہ لگایا گیا کہ اسلام اور مسلمانوں کو خطرہ لاحق ہے برصغیر پاک و ہند میں ہندوؤں سے، اس کے لیے ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے، ہمیں ایک الگ ملک چاہیے۔ وہ ہم نے حاصل کیا، اس میں قربانیاں بے تحاشا دی، اور وہ ملک جو ہے وہ قائم کیا گیا، دنیا کے نقشے پہ آ گیا۔ لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 70 سالوں سے آج تک یہ نعرہ، یہ شکوہ آج تک کبھی ہماری تاریخ سے مٹ نہیں سکا کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، ہمارا ساتھ دیجئے، اسلام خطرے میں ہے۔ یہ نعرہ نہ صرف ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں انہوں نے بسا اوقات اکثریت میں بلکہ اگر کہا جائے لگاتے رہے، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا مفادات تھے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ نہ صرف سیاسی مذہبی لوگ بلکہ اس کو پیورلی سیاسی لوگ بھی اس کو استعمال کرتے رہے۔ ایک وقت تھا کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹر ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی اور وہ خود کو امیر المومنین سمجھ بیٹھے تھے، اور وہ جدید دور جدید میں اگر آپ ٹرمینالوجی استعمال کریں بیعت کی اس سینس میں کہ ہمیں ووٹ دیجئے، ریفرینڈم میں ہمارا ساتھ دیجئے، تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ تو ضیاء الحق صاحب نے اس بیعت کو دوبارہ سے اپنے لیے دور جدید کے تناظر میں ریفرینڈم اور دیگر چیزوں سے تشبیہ دی اور خود کو امیر المومنین کہا، کیونکہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام بچانا ہے، اسلام بچے گا، پاکستان بچے گا، اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ موجودہ حکومت بھی اس وقت ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتی تھی، تو اسلام کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آخر 56 اسلامی ممالک ہیں، وہ کیوں جو ہے وہ اس بات کا اعادہ نہیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں جو باتیں پاکستان میں بتائی جاتی ہیں، کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے اور پاکستان اس کا لمبردار ہے، پاکستان نے ہی اسلام بچانا ہے، پاکستان نے ہی مسلمانوں کو بچانا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے اپنے پروگرام میں، ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی دوست جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے، اور بڑے زبردست قسم کے سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، خاص طور پہ جو ہے وہ مذہبی معاملات کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور رائٹ ونگ کی آئیڈیالوجی کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، اور کشمیر، فلسطین اور مذہبی معاملات پر ان کی بڑی گہری نگاہ بھی ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کو، وہ چونکہ خود تو رائٹ آئیڈیالوجی کو ہے لیکن لیفٹ کی آئیڈیالوجی والے بھی ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، حالانکہ وہ کھل کے تنقید کرتے ہیں لیبرلز پر، سیکولرزم پر اور دیگر معاملات پر، لیکن اس کے باوجود ان کی ورث بہت زبردست ہے۔ تو حافظ سعد ریاض، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے۔ میں بغیر کسی جو ہے وہ تعویل کیے اس کو پروگرام کو اور پھر دوبارہ ایک تشبیہ یا جو ہے دیے اور تنبیہ لگائے، ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ حافظ صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا ہے، اور بغیر میں کسی لمبے چوڑے اس معاملات میں جانے کے بجائے جو میرا ابتدائیہ تھا، میں وہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام خطرے میں کیوں ہے، اور اگر اسلام خطرے میں ہے تو وہ کس سے ہے؟ وہ خود مسلمانوں سے ہے، ویسٹ سے ہے، کس سے اسلام خطرے میں ہے؟ 70 سال پہلے ہم نے ملک حاصل کیا، اسلام خطرے میں تھا، ہم نے ملک حاصل کر لیا، اس کے بعد بھی اسلام خطرے میں ہے، تو اسلام خطرے میں کیوں ہے؟ السلام علیکم۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا، اور میں نے تو آج تک کسی عالم سے، کسی بزرگ سے، یا کسی بھی دینی شخصیت سے، یا کسی بھی دینی کوٹ اینڈ کوٹ سیاسی شخصیت سے بھی یہ نہیں سنا کہ اسلام خطرے میں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ہمارا سیکولر طبقہ ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں، ٹرمینالوجی بہت زیادہ استعمال کرتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، اور یہ حالانکہ دینی طبقہ تو بالکل بھی اس کو کسی اور پرائے میں لیتا ہے۔ دینی طبقہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دور جدید کے اندر انسانیت کو جو مسائل درپیش ہیں، مسلمانوں کو نہیں، انسانیت کو، چاہے وہ ان کا جو تعلق ہے وہ کسی مذہب سے ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، کسی فرقے سے ہو، اسلام ان سب مسائل کا حل نہ صرف دیتا ہے بلکہ ایسا حل دیتا ہے
جو امپلیمنٹیبل بھی ہے، کیونکہ اسلام کے پاس اپنا نظام موجود ہے پورا، قرآن کی صورت کے میں ایک اتھینٹک بک ہے جو 1400 سال سے ہمارے پاس چلی ہوئی آ رہی ہے. اس کتاب کے علاوہ ہمارے پاس سنت کا ایک پورا ذخیرہ ہے، ایک پوری اسلامی روایت ہے. تو مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ دور جدید کے اندر جو بھی مسائل درپیش ہیں، ماڈرنٹی میں، پوسٹ ماڈرنٹی کے اندر بھی جتنے بھی مسائل ہیں وہ اسلام ان کو حل کرتا ہے. تو یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح اگر کسی کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم جمہوریت کو اپنا لیں، یا اگر ہم کیپٹلزم کو اپنا لیں، یا ہم سیکولرزم کو اپنا لیں، ہم سوشلزم کو اپنا لیں، تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اپنا کہ اسلام ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. اور اسلام خطرے میں نہیں ہے. یہ جو جدید نظام ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور جو انسانوں نے اپنی عقلوں سے بنایا ہے، کوٹ اینڈ کوٹ، وہ خطرے میں ہے. اسلام تو اپنی ڈومیننس چاہتا ہے. اسلام اپنی ڈومیننس چاہتا ہے. جس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، یا وہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا، چاہے وہ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، سارے ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں. اور وہ پیغام یہی ہے کہ کس طرح اس دنیا کو چلانا ہے، اور کس طرح اپنے خدا کو مانتے ہوئے اس خدا کی شریعت جو ہے اس کے مطابق قوانین بنانا. تو مسلمان تو یہ مانتے ہیں، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تب تک صحیح طرح سے ہم اسلام کے فوائد حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ معاشرے کی جو زمام کار ہے وہ صالح لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، وہ اسلام پسندوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، وہ اللہ کے غلاموں کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. اور اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں انسانوں کے بنائے ہوئے اس نظام سے چھٹکارا مل جائے، اور ہم وہ بہاریں دیکھ سکیں جو اس خالق کائنات کے بنائے ہوئے نظام کے اندر مطلب ہمیں مل سکتی ہیں. اچھا سعد بھائی، ابھی آپ نے گفتگو کی کہ جو کیمونزم، لبرل اور یہ نعرہ لگاتے ہیں، تو وہ سوال میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ جو ہے وہ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے اور مکمل اصول دیتا ہے، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے ان لوگوں کے، اور وہ یہ سوال کرتے بھی ہیں. البتہ میرا تو ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ اسلام باقاعدہ طور پہ ایک پراپر دین ہے اور بڑا زبردست دین ہے، اس جیسا مذہب کوئی نہیں ہے. لیکن بدقسمتی، یہ میری ایک آئیڈیالوجی ہے کہ بدقسمتی سے بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر جو اسلام آیا ہے شاید وہ اس طرح سے پریزنٹ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے علماء پریزنٹ نہیں کر پا رہے. لیکن یہ ایک علیحدہ بحث ہے. بہرحال لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ لبرل یا کیمونزم یا سوشلزم کی بات کرتے ہیں تو جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر کیمونزم، سوشلزم، لبرلزم، سیکولرزم پراپر نظام ہے تو ہمیں کوئی ماڈل دکھائیں دنیا میں. رشیا کی یا چائنا کی بات ہوتی ہے کہ کوئی پراپر ملک نہیں ہے جس نے اس نظام کے تحت ترقی کی ہو. تو وہ پھر کاؤنٹر میں سوال یہ پوچھتے ہیں کہ 56 اسلامی ممالک ہیں، کون سے اسلامی ملک میں یا تاریخ میں کہیں پر بھی ہم نے یہ دیکھا ہو کہ موجودہ جدت کے تناظر میں جو دنیا ایک دفعہ دوبارہ یعنی کہ جدت کی طرف آئی ہے، ترقی کر رہی ہے، دیگر معاملات ہیں، اس کے اندر اسلام کے ضابطہ اخلاق کو فالو کر کے، اسلام کے اصولوں کو فالو کر کے، پراپر اسلام پر چل کے کون سے ملک نے ترقی کی ہے؟ کون سا ہمیں ماڈل نظر آتا ہے کہ اسلام کے ماڈل کے اوپر وہ ملک ہو اور اس نے دنیا میں ترقی کی ہو یا وہ مقابلہ کر رہا ہو؟ کب مسلمانوں کو آزادی ہی نہیں ہے اس دور کے اندر کہ وہ ایسا سوچ بھی سکیں کہ وہ کسی ایسے بندوں کو ووٹ دیں انتخابات کے ذریعے جو حکومت میں آ کر اللہ کے قانون کے مطابق چیزوں کو چلا سکیں. آپ نے مصر میں دیکھا کیا ہوا، آپ ابھی ہم تیونس میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا کہتے ہیں، اور اس طرح کی مثالیں، فلسطین کی مثال حماس کی وہ ہمارے سامنے ہے. ابھی ایران نے کچھ کوشش کی تو وہاں پر انہوں نے سینکشنز شروع کرنے لگانا. تو یہ سارے مسائل تو ہیں بہرحال، اور یہ پھر وہ اسی پروپیگنڈے کو یا اسی بیانیے کو تقویت بخشتا ہے کہ جمہوریت کے ذریعے اور پرامن رہ کر ہم اس نظام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور پھر وہی جو القاعدہ کا بیانیہ ہے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہتھیار اٹھا کر ان کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ انہیں یہ چیزیں مطلب وہ دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو کہ جو لوگ پرامن رہتے ہیں یا لوگ انتخابات کے ذریعے یا جمہوریت کے ذریعے
تبدیلی کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ مصر میں کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بنگلہ دیش میں کیا ہوتا ہے، تو وہ اسے سارا کچھ دیکھ کر ہی اپنا اس طرح کا بیانیہ بناتے ہیں۔ تو میرے خیال سے تو اس دور جدید کے اندر تو آپ کو اجازت ہی نہیں ہے، ایک جبر کا دور ہے، ایک ظلم کا دور ہے، ایک بربریت کا دور ہے، کہ جس کے اندر آپ کو اجازت ہی نہیں دی جاتی کہ آپ ذرا سی بھی اسلام کی، اللہ کے قانون کی، اس کے رسول کی بات کریں۔ نہیں سعد بھائی، بھی آپ نے گفتگو کی کہ ہتھیار اٹھانے ہوں گے، پھر آپ کو جو ہے وہ لڑنا ہوگا۔ جہاد اسلام کا ایک بنیادی چیز ہے، میں اس سے انحراف نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس طرح سے پھر جہاد کیا جاتا ہے، جس طرح سے پھر ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں، تو پھر اسی بنیاد پر اگر ویسٹ اور جو موجودہ دنیا پر اثر انداز ہونے والی قوتیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اسلام اور مسلمان تو دہشت گرد ہیں، یہ تو ہتھیار اٹھانے والے لوگ ہیں، اور جہاں پر مسلمان کا نام آئے گا وہ پھر صرف پاکستان نہیں ہے، وہ پھر کوئی ایک ملک نہیں ہے، وہ پھر مسلمانوں کی بات ہوتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد، داڑھی مطلب دہشت گردی کی علامت خدا نہ دنیا میں پریزنٹ کی جاتی ہے۔ تو پھر ہمیں گلہ کا ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرنا ہے، ہتھیار اٹھانا ہے، ہتھیار اٹھا کے لینا ہے، تو پھر گلہ کس چیز کا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، میں وہی بات بتا رہا تھا آپ کو کہ اس جہاد کی یا اس کوٹ اینڈ کوٹ مزاحمتی کو بھی حمایت نہیں کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی پرامن راستے سے جو یہ اصل میں ویسٹ کا، مغرب کا اور جدیدیت کا ایک دوگلا پن ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن وہی جمہوریت کے ذریعے جب اسلام کی ہلکی سی بات آتی ہے، چاہے وہ فلسطین کے اندر حماس کرے، تیونس کے اندر النازع کرے، ٹھیک کیا ترکی کے اندر اردگان کرے، یا مطلب ایجپٹ کے اندر اخوان المسلمون کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مطلب 3000 لوگوں کو رابع الادویہ کے میدان کے اندر شہید کر دیا سر عام لوگوں نے۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جہاد بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کی جو اس دور کے اندر جہاں پر آپ کو دیر پا تبدیلی وہی ہوتی ہے جو پرامن رہ کر آئے، جو ذہنوں کو مسخر کر کے آئے، جو آپ لوگوں کو کنونس کرتے ہیں۔ تو وہ جہاد بالکل بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ جہاد ریئیکشن ہے اس چیز کا، کوٹ اینڈ کوٹ جہاد، جو وہ دہشت گردی ریئیکشن ہے یو ایس فورن پالیسی کا اور ویسٹ کے دوغے رویوں کا، کہ انہوں نے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کہ وہ پرامن رہ کر کسی ایک ملک کے اندر، مطلب اگر ایجپٹ کے اندر اخوان المسلمون اپنا کوئی نظام قائم کر لیتے، یا افغانستان کے اندر طالبان 2001 کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی کسی طرح ہم معاملات کو آگے لے کے چل جائیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ 6-7 مہینوں کے اندر ہی انہوں نے بمباری کر دی۔ عراق کے اندر کیا ہوا، سیریا کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو یہ سارے معاملات تو ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس کے اندر جو عام مسلمان ہے اس کے پاس، بیچارے کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں جاتا کہ یا تو وہ مطلب جیل میں چلا جائے، جس طرح ایجپٹ کے اندر اس ٹائم ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیلوں کے اندر ہیں اور کئیوں کو سزائے موت ہو چکی ہے، یا پھر وہ ہتھیار اٹھا کے خودکش حملہ کر دے۔ تو یہ تو اس مطلب یہ تو ویسٹ کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ صاحب بھی آپ نے گفتگو کی ہے کہ ویسٹ کے لوگ جو ہیں یا ویسٹ کے معاملات جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں، اور اس کی سازش ہے یا جو بھی آپ اس کا آپ کی ایک تھاٹ تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ جب کوئی حملہ ہوتا ہے یا جب کوئی ایشو بنتا ہے تو 56 اسلامک اسٹیٹس ہیں وہ خود بھی اکٹھی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بیرونی ایجنڈے پہ اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو 56 اسلامی ممالک جو ہے وہ مل کر اس کا مقابلہ کریں، بلکہ خود ہم بنٹے ہوئے ہیں، اور نہ صرف ہمارے جو ہے وہ اسٹیٹس کے اختلافات ہیں، فرقہ وارانہ اور فرقہ وارانہ اختلافات ایسے نہیں ہیں کہ آپ نے عقائد کی بنیاد پر اختلاف کر لیا، آپ فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر دو ممالک آپس میں گلے کاٹنے کو تیار ہوتے ہیں، اور ایسے معاملات ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں کہ فرقہ وارانہ بنیاد کے اوپر ہم لوگ مسلم ممالک آپس میں لڑے ہیں اور ایک دوسرے کی گردنیں تک کاٹی ہیں۔ تو پھر ہم ایک ویسٹ سے گلا کائے گا کریں جب ہم خود اکٹھے نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں مسلم امت جو ہے نا، جو مسلمان ممالک کے، ان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ حکمرانوں کا ہے اور ایک حصہ عام عوام کا ہے۔ مصر کے سیسی سے لے کے سعودی عرب کے محمد بن سلمان اور ایران کے آیت اللہ خمینی تک، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ویسٹ کے ایجنٹ ہیں، ان کے پیش نظر کبھی امت کے مفادات ہیں ہی نہیں۔ جو ایجپٹ کا مثال میں بار بار دے رہا ہوں کہ وہ ذرا ریسنٹ فنومینا ہے، حالانکہ ہم سعودی عرب کے اندر دیکھ لیں کہ وہاں کیا کر رہا ہے محمد بن سلمان، ان کے پیش نظر صرف ایک چیز ہے اور وہ ویسٹ کی خوشنودی ہے۔ یہ مسلمان صرف کرائے پہ بھرتی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں کئی آئے ہمارے وزراء اعظم، انہوں نے 5 سال نوکری کی
اس کے بعد چلے گئے. ان کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ پاکستانی شہری بھی تھے یا نہیں تھے. اسی طرح ایجپٹ کے اندر بھی ایجپٹ کا جو اسٹیٹ بینک کے انچارج ہے وہ پتہ نہیں کون ہے. تو آف کورس یہ ایک گیپ ہے. ایک طرف وہ مسلم امت ہے جو مطلب فیلنگ رکھتی ہے, جو درد محسوس کرتی ہے پوری امت کا, اور ایک طرف ان کے حکمران ہیں جو استعمار کے ایجنٹ ہے. تو یہ میرے خیال سے جب ہم بات کریں دونوں کی تو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ جب ہم ممالک کی بات کرتے ہیں تو جو حکومتیں ہیں وہ تو انہی کی علاقہ ہے. ان کے پیش نظر تو کبھی بھی مسلمانوں کا مفاد نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا. صحیح, بہت شکریہ سعد بھائی. جس طرح ناظرین ہم نے سنا ہے کہ سعد ریاض صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ دنیا بھر کے اندر پائے جانے والے مسلم لوگوں کے جذبات اور احساسات کا اندازہ ان کے اوپر مسلط, چاہے وہ مذہبی ملک ہو یا نہ ہو, اسلامک اسٹیٹ ہو یا نہ ہو, اس کے اوپر مسلط کیے گئے لوگوں سے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں, بلکہ یہ تو نوکری پیشہ لوگ ہیں جو کہ ویسٹ کے امپورٹ کیے گئے اور امپوز کیے گئے لوگ ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے اسلامی پوائنٹ آف ویو اور اسلامک یعنی کہ جو دیگر معاملات ہیں ان کا اندازہ لگانا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ اسلام کی جو بنیاد ہے, اسلام کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے گراؤنڈ کے اوپر کیا صورتحال ہے. تو فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنے میزبان نظیم بٹ کو اجازت دیں, اور اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.